بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پرویز مشرف کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے، انہیں پھانسی پر لٹکایا جائے۔ مشرف اگر پھانسی سے پہلے وفات پا جائیں تو ان کی لاش کو پاکستان لا کر ڈی چوک میں 3 روز تک لٹکایا جائے۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر مشرف کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں انتہائی سخت الفاظ کے استعمال نے صورتحال اور سنگین کر دیے۔ مبصرین اور قانونی ماہرین فیصلے کے پیراگراف 66 میں جملوں کے استعمال پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور اس پر بحث بھی چھڑ گئی ہے۔ 3 ججوں پر مشتمل خصوصی عدالت نے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو آئین توڑنے، ایمرجنسی پلس لگانے اور ججوں کو نظر بند کرنے کے مرتکب قرار دیا ہے۔ انہیں ہر جرم میں الگ الگ سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ سابق صدر پر 5 چارج فریم کیے گئے اور 5 میں انہیں سزائے موت کا حقدار قرار دیا گیا۔ سنگین غداری کیس میں 2 ججوں نے پرویز مشرف کو سزائے موت کا حقدار قرار دیا۔ 159 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ 44 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے۔ جسٹس وقار اور جسٹس شاہد کریم نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا، جبکہ جسٹس نظر اکبر نے اپنے فیصلے میں انہیں بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس نظر اکبر نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دیگر ججوں نے اپنے فیصلے میں یہ تحریر کیا کہ ملزم پر تمام الزامات بغیر کسی شک و شبے کے ثابت ہوتے ہیں۔ ملزم نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا، انہیں فیئر ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا۔ فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کو بیرون ملک بھگانے والے سہولت کاروں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ استغاثہ کی طرف سے جو شواہد جمع کرائے گئے ان تمام شواہد کے مطابق ملزم پر فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا، ان پر آئین پامال کرنے کا جرم ثابت ہوتا ہے، وہ مجرم ہیں، انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ 2013 میں شروع ہونے والا مقدمہ 2019 میں مکمل ہو گیا ہے۔ دستاویزات سے ملزم کا جرم ظاہر ہے، کیس کے تمام حقائق دستاویزی شکل میں موجود ہے۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی، آئین معطل کیا، میڈیا پر پابندیاں لگائی، جسٹس افتخار چودھری سمیت فاضل ججوں کو ان کے گھروں پر نظر بند کیا۔ جسٹس نظر اکبر نے ان تمام چیزوں سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 18ویں ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 6 میں ترمیم کی گئی، ایک بھی رکن پارلیمنٹ نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ نے قرار دیا صدر مشرف کا 3 نومبر کا اقدام سنگین غداری نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے اس سے پہلے اکتوبر 1999 میں سنگین غداری میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ نے پہلے خاموشی اختیار کر کے پھر آرٹیکل 6 میں ترمیم کر کے عدلیہ کو دھوکہ دیا۔ خصوصی عدالت نے جنرل مشرف کو جرائم میں 5 بار سزائے موت کا حکم دیا۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد قانونی اور سیاسی حلقوں میں شدید بحث چھڑی ہوئی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں جو الفاظ استعمال کیے انہیں خاصا سخت کہا جا رہا ہے اور ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کسی کو مرنے کے بعد اس کی لاش کو 3 دن تک لٹکایا جائے، ایسی نظیر کسی فیصلے میں نظر نہیں آئی۔ اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو اس حوالے سے بہت سی مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کل جو لوگ ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف فیصلے میں سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے الفاظ پر اعتراض نہیں کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، انہیں صدر مشرف کے خلاف فیصلے میں سخت الفاظ کے استعمال پر اعتراض ہے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی وہ روایت برقرار رکھی ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں آئے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، آئین اور قانون کے ڈنکے بجاتے ہیں، اور فیصلہ ہمارے خلاف آئے تو پھر عدلیہ پر سوال اٹھاتے ہیں، عدلیہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں کل بھی یہ کہتا تھا کہ نواز شریف کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہنے پر ہمیں کل بھی اعتراض تھا، آج مشرف کو بھی غدار کہنے پر اعتراض ہے، اور جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان پر بھی اعتراض ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کل جو فیصلہ مخالفین کے خلاف آیا
تو آئین اور قانون کی بالادستی کے نعرے لگے. آج پرویز مشرف اور ان کا دفاع کرنے والے مشرف کو سزا ہونے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی. اب مسئلہ آئین اور قانون کی بالادستی کا ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں ہمیں بہت سے اداروں میں اختلاف نظر آ رہا ہے جس سے کشیدگی کا تاثر مل رہا ہے. اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی قسمت کا فیصلہ عدالت نے کر دیا ہے. اب بال حکومت کے کورٹ میں. جو اس مقدمے کی مدعی ہے وہ آئین اور قانون کا ساتھ دیتی ہے یا پھر مشرف کی کھوئی ہوئی عزت بحال کراتی ہے. پروگرام میں اور بھی موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. اس سے شاید ہو سکتا ہے میاں صاحب کو ذاتی طور پر اور ان کو سیاسی طور پر نقصان بھی ہوا، وہ ناراض بھی ہوئے، یو اے ای بھی بہت ناراض ہوا، اور بعد میں شاید وہ جو آکاما کا ایشو یو اے ای سے ہی آیا تو شاید ان کو گورنمنٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اسی ایشو پر. لیکن دیر آر ایشوز ویئر یو ہیو ٹو ٹیک پوزیشنز، اور میرا نہیں خیال کہ یہ آئدر اور پوزیشن تھی کہ اگر آمد چلے جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ. خطرات کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں، خطرات کہہ رہے ہیں، ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ان کی پوری گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر ہے سر، یہ سارے کہہ رہے ہیں. ہاں جی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں کو گرفتار کر لے گی گورنمنٹ. نہیں نہیں بھائی، یہ کیا گورنمنٹ گرفتار تو نہیں کر سکتی سر. کیوں نہیں کر سکتی گورنمنٹ گرفتار؟ پولیس بھیج کے گرفتار تو کر سکتی ہے، لیکن نہیں کر سکتے بھائی. میں ڈرا دیا آپ نے، میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ انہوں نے اتنا ٹائم گزارا، انہوں نے وہ صدر رہ چکے ہیں، ایبسولوٹلی فائن. آپ کو یاد ہے پیناما کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، آپ خود بینچ پہ بیٹھی ہوتی تھی کیونکہ میں سپریم کورٹ میں اس ہیئرنگ میں ہوتا تھا. آپ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ تھیں، آپ وہیں بیٹھی ہوتی تھی. نون لیگ کے لوگ جب باہر آتے تھے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں جو نیچرلی پیش آنے والی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ براہ راست اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. گل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ایک تقریب کے دوران جس میں انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی. تو قاسم صاحب کون سی بات میں فرق ہے؟ تو ابھی آپ کے منسٹرز کیوں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ابھی کیا کہا آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر قانون میں تشریح کی، آئین کے تحت آئین سیکھنے کی سزا موت تھی، دے دی. کوئی اس میں پرابلم ہے؟ ہاں ہے پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ جس کو موت کی سزا دی مشرف کو، اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ میں پی سی او کے ججز تھے. جنرل پرویز مشرف کی حالت آپ نے دیکھی، جو ابھی بھی آج بھی ان کا بیان آیا اس فیصلے کے بعد، تو کیا وہ پروسیس اڈاپٹ کر سکیں گے؟ خود آ کے پیش ہوں گے اور اس کے بعد اپیل پروسیس ہوگا. لیکن جنرل اعجاز اوان صاحب، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ ایک اور آسان سلوشن ہے اس کا، اگر ریلیف چاہیے جنرل مشرف کو تو وہ کیا ہے؟ بات کرتے ہیں ممتاز کروندان ہے، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر. انہوں نے اس کیس کے حوالے سے ایک پوزیشن بھی لی ہے، اور آج جب تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے تو عرفان قادر صاحب سے ہی جانتے ہیں کہ اس فیصلے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. عرفان قادر صاحب، تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، ایک تو فیصلے میں بتائیے گا کہ کون سی چیز نئی ہے، اور دوسرا اس فیصلے کے بعد اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے، یہ جب میں نے سنا کہ 169 پیجز یا 167 پیجز پہ یہ محیط ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک نہایت ہی کمزور فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو بہترین فیصلے ہوتے ہیں میکسیمم وہ 20, 30, 40 صفحوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی بڑی قانون شکنی کی ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ جج جو تھے، یہ ایک ایفرٹ جاری تھا کہ کسی طرح سے مشرف صاحب کے خلاف اتنی لمبی الگ لگا کی کہانی لکھی جا سکے جو کہ پاکستان میں جو پڑھی جا سکے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بہت بڑی یہ مرتکب ہو گئے ہیں بہت بڑے غداری کے. تو ایک لمبا فیصلہ جب لکھ کے جج تھک گئے اور ان کو خود محسوس ہوا کہ یار اتنا کچھ لکھا ہے لیکن بات تو پھر بھی کچھ نہیں ہے، تو ایک جج صاحب نے غصے میں آ کے یہاں تک لکھ دیا بتانے کے لیے کہ کتنا ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو سزا دی جائے، یا جنرل مشرف کو بتانے کے لیے کہ کتنا برا انہوں نے کام کیا. کہ انہوں نے کہا کہ ان کو گھسیٹا جائے، ان کو لٹکایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. تو ساری جو باتیں لکھی. عرفان قادر صاحب، یہ جو زبان استعمال ہوئی ہے، یہ کیا آئین کا کوئی پیراگراف اس ماضی میں کوئی موجود ہے، اس کو انہوں نے ایز اٹ از لکھا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ججوں نے اپنے ایموشن اس کے اندر انکلائن کیے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب ایسی غلطیاں لوگ کرتے ہیں نا تو وہ ایک تو ان کا اندر پتہ چلتا ہے، ان کا اندرونی ذہنیت پتہ چلتی ہے کہ آیا ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک
अनसाउंड माइंडसेट है या उनके माइंडसेट में कोई बुग़्ज़ या मैलिस है। और इस तरह की जब गलतियां होती हैं तो मुझे तो कुरान पाक की वो आयत याद आती है कि तुम जो चालें चलते हो उनको अल्लाह नहीं बता रहा है चालें चलने वालों को, तो तुम समझ लो कि सबसे बड़ी चाल चलने वाला अल्लाह है। तो ये तो अल्लाह की तरफ से ये ऐसी इनसे ये चीजें लिखी गई हैं कि ये तो फैसले की अब कोई कानूनी हैसियत रह ही नहीं गई। तो ये बताइएगा सर कि माजी में भी हमने देखा जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो उनके हवाले से भी अदालतों ने बड़े सख्त अल्फाज, गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि एक माइंड सेट है, लेकिन उस वक्त सारे कहते थे कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि जब अदालत उसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है तो अब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है? नहीं, उस वक्त भी जो बहुत सारे कानूनी थे उनकी राय इसी तरह की थी, लेकिन इस दफा तो जुल्म की इंतहा हो गई है ना। ये तो जुल्म की इंतहा हो गई है ना। ये तो मेरा मतलब है कि ये हलाकू खान चंगेज खान से मामला ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि इस तफसीली फैसला आने के बाद क्या आपको ये लगता है कि परवेज मुशर्रफ के वकला अपील करेंगे? खुद तो मौजूद नहीं है, उनकी एब्सेंसिया में अपील कैसे वैलिड होगी? क्या अपील करने के मजाज है या मुशर्रफ साहब को खुद आना पड़ेगा या फिर उनको एक और ऑप्शन लेना पड़ेगा जिसपे सारे कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि वो एक सदर को एप्लीकेशन दे तो उनकी सजा माफ हो सकती है, या फिर हुकूमत विड्रॉ कर ले केस? इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट इंतजार में होगी कि जल्दी से अपील आए और हम इस फैसले को खत्म करें ताकि जो काला धब्बा अदलिया पर लग गया वो खत्म हो। माफी की तो जनरल मुशर्रफ कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। तो जितना मुझे उनके बारे में जो मैं जानता हूँ, सुना है, वो बड़े ऑनरेबल शख्स हैं, वो कैसे माफी की तरफ जाएंगे? और सरकार जो है उससे पहले हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी देर हुई तो सरकार हो सकता है ऑर्डिनेंस के तहत इस सारे फैसले को खत्म कर दे, क्योंकि फौज का जो रद्द अमल आया वो बड़ा लॉजिकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आया और वो बड़े सही पैराए में उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू की है। और अटॉर्नी जनरल साहब पाकिस्तान के जो है वो भी इसमें पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी, इसको अभी फैसला आया भी नहीं था तो उन्होंने कह दिया था कि भाई सेंटेंस जब इन्होंने सुनाई है और फैसला आया नहीं तो उन्होंने कह दिया था कि ये फैसला ही गलत है। क्या आप समझते हैं गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस, कोई कानून के जरिए इस फैसले को सेटिसाइड कर सकती है? ये मौका है या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? 1 मिनट में कर सकते हैं। 1 मिनट में अगर वो सच का और हक का साथ दें और सियासत के अंदर ना पड़े या घबराए ना किसी किस्म की सियासत से, तो 1 मिनट में कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर इत्तलात तो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उनका पॉइंट भी तो बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती और ये तफसीली फैसले का कहा गया था वो तो आ गया है। तो अब आप समझते हैं गवर्नमेंट के इस पोजीशन लेने में यानी उनको आसानी होगी? वो समझते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं आया, एक जेस्चर तो गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। तो कानून की बात कर रहे हैं ना, तो इनके कुछ वज़रा जो है वो आपको पता है वो अपनी तरफ से समझते हैं कि हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, तो वो सियासत कर रहे हैं। तो इस मामले पे किसी की जान पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए ना। तो कानूनी नुक्ता क्या है इरफान कादर साहब? अगर बिल्कुल हाइपोथेटिकली सोचे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जाता है तो कौन सा सॉलिड नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे आप समझती है केस रिवर्स हो सकता है? सबसे सॉलिड नुक्ता ये है कि सारे केस में पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री टेक ओवर्स हैं, पूरी हुकूमतों को जब गिराया गया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जी वो कर सकता है आर्मी चीफ। तो जब किसी को भी नहीं गिराया, किसी हुकूमत को भी नहीं गिराया, चंद जजेस को हटाया, तो उस पे उन्होंने कह दिया कि जी इन्होंने ट्रीजन कर दिया। जबकि जिन जजेस को हटाया था वो वही जजेस थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के पीसीओ के नीचे होठ उठाए थे, और ये वही जजेस हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ से ज्यादा जजेस को बाद में जनरल मुशर्रफ से भी ज्यादा बड़ी वायलेशन करते हुए निकाल दिया। तो इन जजेस पे तो किसी ने किसी किस्म के ट्रीजन की बात नहीं की। तो जब बुनियादी नुक्ता तो ये है जी इरफान का, बुनियादी नुक्ता तो ये कि फिर अकेले सदर मुशर्रफ नहीं, उनके साथ जो लोग शरीक थे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा लिया उनको भी मुजरम डिक्लेयर किया जाए या मुशर्रफ साहब पे जो एलिगेशन लगे उनको वेव ऑफ किया जाए?
बुनियादी नुकता ये है कि किसी ने भी चीजें कमिट की क्या, किसी को भी सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन जजेस को सजा नहीं हुई जिन्होंने के 100 से ज्यादा जज निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में। तो अगर उन जजेस को सजा दी तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए, ये है बुनियादी नुकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो समझते हैं कि इस केस में जो मुशर्रफ साहब को अकेले सजा हुई है, जुल्म मुशर्रफ को, वो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें और भी बहुत से लोग हैं। ज़ाहिर अक्टूबर 99 में जब कू हुआ तो वो भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। इसकी वजह वो भी लोग कहते हैं जी कि अगर मुशर्रफ पे केस बनता था तो वो बनता था जब 99 में उन्होंने कू किया। लेकिन ये जो 3 नवंबर 2007 में एमरजेंसी प्लस लगाई, इसमें बहुत से लोग उस वक्त गवर्नमेंट में शामिल थे, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज थे, उस वक्त वज़ीर कानून जाहिद हामिद थे, जो बाद में नवाज शरीफ के साथ भी वज़ीर कानून रहे, और उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब, और फिर वो लोग जिन्होंने पीसीओ के तहत खलफ उठाए। तो ये भी एक बुनियादी नुकता है कि ये जो एक शख्स को आइसोलेट करके या सिंगल आउट करके सजा दी गई है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि आर्मी चीफ ने, चूंकि सदर मुशर्रफ ने बीइंग एन आर्मी चीफ उसके ऊपर एमरजेंसी लगाई, उस पर दस्तखत किए, और इसलिए ये जुर्म उन पे साबित होता है। तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला है। अब जबकि तफसीली फैसला सामने आ चुका है, कुछ ही देर में डीजी ICPR भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल देंगे, उसके बाद सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी कि क्या आगे होने वाला है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद है दानिश्वर भी हैं और बहुत ही सीनियर तजियाकार भी हैं, और या मकबूल जान साहब किसी तारफ के मुख्ताज नहीं। उनसे जरा पूछते हैं कि आज का जो फैसला तफसीली आया है इस पे उनकी क्या ओपिनियन है। सर, आपका टेक। मेरी बात तो यह है कि मैं इस फैसले को मुकम्मल तौर पर ऐसे लगता है जैसे कोई जल्दी थी। शायद 10-15 दिन के बाद इस मुल्क के अंदर वाइंड अप होने वाला, तो यानी कि इसलिए फैसला हुआ दे दिया गया है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख है, दुनिया की तारीख में ये पहला फैसला है कि जिसमें सजा पहले सुनाई दी गई और फैसला बाद में दिया गया। दुनिया में कहीं भी फांसी की जो सजा होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है, उसके आर्गुमेंट पहले फाइनलाइज किए जाते हैं, फैसला पहले लिखा जाता है, उसके बाद यानी समझ नहीं आती कि 2 दिन पहले। और फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉइंट ऑफ लॉ जो बेसिकली जिस पे खड़ा किया जाता है वो ये है कि जिस अदालत ने ये फैसला दिया है वो अदालत पूरी की पूरी जो है इस मुशर्रफ के एग्जाम के बाद कम से कम 4 चीफ जस्टिस ऐसे थे कि जो जस्टिस उसके दौरान जस्टिस डोगर की उस हलफनामे की बुनियाद पे, तो फिर उसकी हैसियत क्या रह जाती है। आप मुझे बताइए कि जस्टिस डोगर, जस्टिस सदक हुसैन जिलानी, जस्टिस शाकुर जान, जस्टिस सिद्धार्थ रजा के इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होना, ये सारे के सारे, तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? कल को एक आदमी खड़े होकर कह देगा कि मुशर्रफ ने तो बात ही गलत की थी, तो इस काबिल था फांसी, तो मेरे भाई को कत्ल का सजा क्यों दे रहे हो, मेरे भाई को फांसी क्यों दे रहे हो? वो तो आप नाजायज सेटअप में नाजायज सूरत पेश की, इतने ज्यादा एक पॉइंट ऑफ लॉ उठा दी गई। लेकिन और ये साहब एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है ना, एक सिंपल सा सवाल तो ये कि क्या आइन तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया। अदालत तो उसी पे स्टैंड कर रही है, वो कहते हैं ये आइन तोड़ा गया। इस बात से कतई नजर के माजी में कौन से जज रहे, किसने क्या किस वक्त कौन सा रवैया इख्तियार किया, जो आज फैसला अदालत देती है वो तो कहती है जी आइन तोड़ा गया, ये साबित हुआ है। आइन तोड़ने और आइन को सस्पेंड करने की 2 दफात लिखी गई है उसके अंदर, आइन के अंदर जरा पढ़े। आइन तोड़ना जब जाता है तो उसके साथ साथ वजीर आजम भी खत्म हो जाता है, असम्बलियां भी खत्म हो जाती हैं, अदालतें भी खत्म हो जाती हैं, बाकी तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। आइन सस्पेंड करना भी आइन के अंदर ही लिखा हुआ है, उसकी भी सजा जो है वही है। आइन सस्पेंड करने की सजा जो है वो ये है, उसके साथ उन्होंने एक काम देखा कोलैबोरेटर, ठीक है जी, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, मैं को आसमान से नहीं। तो असल में मुशर्रफ के जमाने में आइन हुआ सस्पेंड, और जाहिर बात है नजर आता है क्योंकि आइन अगर तोड़ा जाए तो उसका मतलब है जैसे एबोलिट कर, खत्म करना, उस वक्त तो हर चीज खत्म हो जाती है, जैसे ज़ियाउल हक के जमाने में हुई थी। आइन सस्पेंड जब किया जाता है तो उसने कहा कि ये दफा आई है 2007 के बाद आइन के अंदर, और जो है आप मुकदमा चला रहे हैं 2007 के मुकदमे के साथ से, तो इतने ज्यादा सवाल उठा के या तो ये लगता है कि फैसला किया इसलिए गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी धज्जियां बिखर जाएं, और नियत ही शायद यही थी कि धज्जियां बिखर जाएं। और उसके बाद ये है कि एक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का लियाकत जिसने एब्सेंट किया था मुकदमा है
کہ کسی بھی مجرم کو اس کی غیر موجودگی میں نہیں جا سکتی، وہ بڑا عجیب و غریب ہے. دیکھیں نا، اب اس میں دلیل دی جاتی ہے کہ مشرف صاحب حاضر ہوئے تھے، تو نواز شریف جو تھے وہ بھی تو ہائی جیکنگ کیس میں حاضر ہوئے تھے، سزا ہوئی، 8 سال باہر رہے، ایبسینشیا کی بنیاد پر پلی لی، آ کے کیس ختم کرنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو امپریشن آ رہا ہے اوریہ صاحب کے اس فیصلے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے خطرات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ہماری ملکی سیاست پہ کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ بہت برا اثر ڈالے گا، بہت برا اثر ڈالے گا. دیکھیں نا، عدالت کا کام ہوتا ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا. پاکستان کے کس قانون کے تحت لکھا گیا ہے کہ آپ اس کو سزا دیں گے اس کے اندر ڈی چوک کے اندر؟ زینب قتل کیس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پلی لی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین کو وہ سر عام پھانسی کو روکا گیا تھا جی، آپ سر عام پھانسی نہیں دے سکتے. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام جو ہے وہ اولاد کی لاش کی بھی حرمتی نہیں جاتی. تو یہ جو کورٹ نے لکھا ہے کہ ان کو ڈی چوک لایا جائے، اگر وہ خدا نہ خواستہ وفات پا جاتے ہیں ان کو 3 دن تک لٹکایا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس آرگومنٹ سے، اس ریمارک سے بھی ان کو سمپتھی جو ہے فیکٹر ہے وہ مشرف کی طرف جائے گا؟ یا تو لگتا یہی ہے نا، یا تو یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، یا تو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ پنچایتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ججوں کے فیصلے تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب وہاں سے موجود تھے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہے وہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئے، بہت سے ججوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. تو یہ والا فیصلہ چونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ متنازع ہے، اس کی وجوہات ان کے سب کے پاس اپنے آرگومنٹ ہیں، اور خاص کر اس بات پہ کہ مشرف صاحب آرمی چیف رہے ہیں اور فوج کے ایک سابق سپہ سالار کو، اور فوج کی بہت انٹیگریٹی ہوتی ہے، ان کو اگر آپ ٹریٹر، غدار یا آئین شکن کچھ بھی کہتے ہیں تو اس کا ایک ریئیکشن فطری طور پہ آتا ہے. اور بہت بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا نواز شریف اور مشرف کے کیس میں کوئی مماثلت ہے. اسی بات کر رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ میں منصور علی خان اور پی ٹی آئی کی اہم رہنما ملائکہ بخاری. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ انہوں نے اتنا ٹائم گزارا، انہوں نے وہ صدر رہ چکے ہیں، ایبسولوٹلی فائن. آپ کو یاد ہے پیناما کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، آپ خود بینچ پہ بیٹھی ہوتی تھی کیونکہ میں سپریم کورٹ میں اس ہیئرنگ میں ہوتا تھا. آپ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ تھیں، آپ وہیں بیٹھی ہوتی تھی. نون لیگ کے لوگ جب باہر آتے تھے اور وہ آ کے جب یہ بات کرتے تھے اور ہم ٹاک شوز میں ان کو بٹھاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ آدمی 30 دفعہ وزیر اعظم بننے والا، یہ وہ آدمی جس نے موٹر وے بنائی، یہ وہ آدمی جس نے لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ اس کو چور ڈکلیئر کریں گے، آپ اس کو ڈاکو ڈکلیئر کریں گے. لیکن اس وقت جب آپ لوگ جلسے کرتے تھے نہ آپ ابھی ورڈکٹ آیا تھا نہ کوئی بات آئی تھی، عمران خان صاحب اسٹریٹ فارورڈلی جا کے کہتے تھے یہ آدمی چور ہے، یہ ڈاکو ہے، گو نواز گو، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. میں that's what I'm saying. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں I can understand میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت کسی کو چور ڈاکو کہنا غلط تھا، اسی طرح ہی آج کسی کو غدار کہنا اتنا ہی غلط ہے. کیا ہم کیوں نہیں انتظار کرتے اس بات کا کہ ایک پورا پروسیس ہو جائے؟ آپ لوگوں نے اس وقت اس پروسیس کا ویٹ نہیں کیا تھا. اسی طرح عمران خان صاحب کی 2009 کی 2010 کی جب میں اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھتا ہوں اس میں ٹرائل کا ویٹ نہیں کیا تھا. ڈاکٹر شاہد مسعود سے فون کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ کلپ چل رہا پورا سوشل میڈیا، اس میں انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا مشرف نے آج جو کچھ کیا یہ تو آرٹیکل 6 ہے. جی میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو آرٹیکل 6 ہے، اس کے اوپر تو پھانسی لگتی ہے اسٹریٹ فارورڈ. لیکن آج ہم سچویشن کو ڈفرنٹ دیکھ رہے ہیں. جی اوور ٹو یو. دیکھیں منصور، نواز شریف صاحب اور ایک تو مشرف صاحب کا کوئی موازنہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے مشرف صاحب پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے ہیں، ان کی ڈفرنٹ قسم کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے، اور جو بھی DGI/SPR کی اسٹیٹمنٹ تھی میں تو اس کی کمپلیٹ تائید کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مشرف صاحب کے ٹرائل کو دیکھ لیجئے، آپ نواز شریف صاحب کے ٹرائل کو دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ عدالت کے ججز نے، اس پورے بینچ نے کس طرح نواز شریف کی لیگل ٹیم کو کتنا. دیکھیے نواز شریف اور مشرف کا کیس ہی نہیں، ہر کسی کا کیس الگ نوعیت کا ہوتا ہے. اگر کوئی ملک کا صدر آیا ہے تو اس کی بھی اتنی عزت ہے جتنی کسی وزیر اعظم کی ہوتی ہے. اگر کوئی آرمی چیف رہا ہے تو اس کا بھی ویسا احترام ہونا چاہیے جیسا وزیر اعظم کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی. اگر ملک کا صدر اور آرمی چیف رہنا قابل عزت اور قابل تکریم ہے
تو پرائم منسٹر رہنا بھی قابل عزت اور قابل تکریم ہے. کل جو لوگ نواز شریف کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے چور اور ڈاکو کہہ رہے تھے, جرم ثابت ہوئے بغیر انہیں کنوکٹ کر رہے تھے, ان پر الزامات لگا رہے تھے اور عدالتوں کی واہ واہ کر رہے تھے, آج وہ عدالتوں کے فیصلے ماننے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آج وہ کیوں کہہ رہے کہ there is no similarity, فیصلہ غلط ہے یا صحیح؟ اس سے قطع نظر میرا موقف یہ ہے, جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر رہے اور اس ملک کی خدمت کرے, اس کی عزت اس کے جانے کے بعد بھی کی جانی چاہیے, اسے آئین کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم کرسی کو سلام کرتے ہیں, اور اگر کرسی چھن جائے, کرسی چلی جائے, تو جاتے ہی اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا من حیث القوم ایک ایسا رویہ ہے جو میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ مشرف کو موقع نہیں ملا. مشرف کی بھی وکلا کی ایک بہت بڑی ٹیم تھی, ان کے کئی وکلا عدالتوں پیش ہوتے رہے ہیں, تو نواز شریف کے وکلا بھی عدالتوں پیش ہوتے رہے ہیں. تو اس کو اب چھوڑ دیں کہ کون کس کا کیا سملیرٹی ہے اور کیا نہیں ہے. آگے بڑھیں گے اور حکومت کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں, ان کو بھی سنتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس پورے معاملے کے اوپر ان کا کیا ٹیک ہے. واچ فیصل واڈا. گائیڈنگ پرنسپل جی عمران خان صاحب نے ایمرجنسی کے وقت انہوں نے کیا کہا؟ میں مشرف کو قبول کرتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ ملک کا سب سے بڑا جنرل مشرف نے ہائی ٹریزن کمٹ کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو فوج بھجوا کے باہر نکال دیا, اور اس کے تو سیدھا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے جس کی پھانسی کی سزا ہے. اگر مشرف کا ٹرائل نہیں ہو رہا تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے, اس کا ٹرائل کیوں ہو؟ مشرف کا ٹرائل کیوں؟ جناب تو قاسم صاحب کون سی بات میں فرق ہے؟ تو ابھی آپ کے منسٹرز کیوں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ابھی کیا کہا آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر قانون میں تشریح کی, آئین کے تحت آئین سیکھنے کی سزا موت تھی, دے دی. کوئی اس میں پرابلم ہے؟ ہاں ہے پرابلم یہ ہے کہ جس کو موت کی سزا دی مشرف کو, اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ میں پی سی او کے ججز تھے, اس کے لیفٹ رائٹ میں پولیٹیشنز تھے. اس وقت کے جو آج آپ کے لیڈر ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب, وہ این آر او زدہ تھے, پیپلز پارٹی این آر او زدہ تھی. ان سب کو پاس سنیں نا سر. اب آپ یہ بات کری نفیسہ میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ تو باتیں بڑی بڑی کر رہی ہیں, اتنے آئین اور قانون کی اور لیجسلیشن کی اور سب چیزیں تقریر کر رہی ہیں. جب ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے تھے اس وقت ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیانی صاحب کو. آج یہ ایکسٹینشن کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. آج یہ ساری ڈیبیٹ آپ کے ساتھ مشرف کے اوپر کر رہے ہیں. اس وقت گارڈ آف آنر دیا مشرف کو, اس وقت سگار پیتے تھے زرداری صاحب جا کے کافی پہ. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا وہ بھول گئے ہم؟ کیا وہ اخباری کٹنگ میں لے کے آؤں, کیا وہ وائس نوٹس لے کے آؤں, وائس کٹ لے کے آؤں؟ کیونکہ وہ اتنے پاپولر نہیں ہے اس لیے. ہاں صاحب کی بھی اپنی سوچ ہے, اب چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری. جب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا, تو ایک حد تک تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ خیالات میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ بہت سی سیاسی جماعتیں حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر اپنی پوزیشن بدلتی ہیں. پیپل پارٹی نے بھی 2008 میں جو پوزیشن رکھی تھی, یقینی طور پہ آج وہ پوزیشن نہیں ہے, لیکن وہ وقت اور حالات کے حوالے سے جو پوزیشن تھی اس کا جواب پیپل پارٹی دے گی. لیکن ہاں صاحب میں جو مخالفین کے حوالے سے پالیسی ہے نا, وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے. یعنی جو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے خودکشی بہتر خیال کرتے تھے, وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے تو پیچھے کیا رہ گیا. ابھی کل ہی خان صاحب نے ملیشیا جانا تھا, لیکن سعودی عرب نے کہا نو تو نو پرابلم. تو خان صاحب نے صرف مشرف کے حوالے سے نہیں, بہت سے معاملات پر اپنا موقف تبدیل کیا ہے. تو خان صاحب ایسے سیاستدان ہیں جن کا موقف حالات و واقعات کے تحت تبدیل ہو جاتا ہے, یا پھر وہ تبدیل کر لیتے ہیں, تو اس کا کوئی برا نہیں مناتا. ایک آدھ بار شکوہ کیا تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ عادت بن چکی ہے, تو پھر کیسا گلا, کیسا شکوہ. ہاں صاحب ماضی میں چاہے مشرف کو ڈس لائک کرتے ہو, پسند نہ کرتے ہو, وہ تو شیخ رشید کو بھی نہیں کرتے تھے, لیکن اب ان کی سیاسی مجبوری ہے کہ اس پر سخت ریئیکشن ادھر سے آ رہا ہے جن کو خان صاحب ناراض کرنا افورڈ نہیں کرتے, تو پھر اس پر یو ٹرن لینا ویسے بھی بنتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں.
خان صاحب کا دورہ ملیشیا، اس کی بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیوں منسوخ کیا، اس پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن مشاہد حسین اس سے بات کر رہے ہیں. واچ دس. اس سے شاید ہو سکتا ہے میاں صاحب کو ذاتی طور پر اور ان کو سیاسی طور پر نقصان بھی ہوا، وہ ناراض بھی ہوئے، یو اے ای بھی بہت ناراض ہوا، اور بعد میں شاید وہ جو آکاما کا ایشو یو اے ای سے ہی آیا تو شاید ان کو گورنمنٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اسی ایشو پر. لیکن دیر آر ایشوز ویئر یو ہیو ٹو ٹیک پوزیشنز، اور میرا نہیں خیال کہ یہ آئدر اور پوزیشن تھی کہ اگر ہم ادھر چلے جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی سعودی عربیہ بالکل ایسا سٹینڈ لے لیتا، ہم ادھر جا کے سعودی عربیہ کا کیس بھی پلیٹ کرتے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کر رہے ہیں مسلم امہ میں، تو یہ پل آپ کیوں نہیں کردار ادا کر سکتے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ؟ اگر آپ ایران کے ساتھ تو کر رہے ہیں جو جن سے سعودی عربیہ کی اتنی شدید لڑائی ہے، تو ترکی اور ملیشیا سے تو ان کے نارمل تعلقات ہیں، کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اتنی جلدی پریشر میں آ جانا اور یو ٹرن لینا، یہ کریڈیبلٹی اور کمٹمنٹ کی بات ہے. پاکستان کا قومی مفاد کیا ہے اس وقت؟ سب سے بڑا ایشو کشمیر کا ہے، سب سے بڑا ایشو مودی کی جارحیت ہے، مودی کا دباؤ ہے، اور اس کا مقابلہ سفارتی سطح پر ہم کر رہے ہیں چین، ترکی، ملیشیا کے ساتھ. یہ کور گروپ ہے ہمارا، اس میں ایران نے بھی ساتھ دیا ہے ہمارا، لیکن یہ کور گروپ ہے جو آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. فاٹف ہو، کشمیر ہو، اسلاموفوبیا ہو، ہر ایشو ہو، اور آپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. تو آئندہ تو آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا پھر. دیکھیے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اپنی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں، ہمارے ملک میں جہاں یہ تاثر ہے کہ اقتدار عوامی ووٹوں اور امنگوں کی بجائے بندوبست کے ذریعے ملتا ہو، وہاں ذاتی ترجیحات ملک کی ترجیحات پر غالب آ جاتی ہیں. ہاں صاحب نے دورہ ملیشیا سعودی عرب کی خواہش پر ملتوی کیا. اس کی وجوہات کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ ترجیحات میں ملک سے زیادہ ذاتی مفادات ہیں، پرسنل انٹرسٹ ہیں، جو تبدیلی سرکار کو خوشنودی سرکار کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن خان صاحب سمجھدار ہیں، انہوں نے نواز شریف والی غلطی نہیں کی. نواز شریف کی طرح سعودی عرب کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی. سوال یہ ہے کہ پہلے اپنی کرسی بچائی جائے یا ملکی مفاد کو ترجیح دی جائے. ملک و قوم پر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. لیکن خان صاحب کے سامنے نواز شریف کی مثال موجود ہے. انہوں نے سعودی عرب اور امارات کو سی پیک کی وجہ سے ناراض کیا، ایک پوزیشن لی، اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت بھی گئی اور اتنی مصیبتیں آئیں کہ جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی. ابھی بھی وہ موت و زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو خان صاحب کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی نواز شریف سے ناراضگی ہی اقتدار تک لانے کا ذریعہ بنی تھی، تو وہ سعودی عرب کی ناراضگی کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں اور نقطہ نظر میں گفتگو کر رہے ہیں. امتیاز گل سینئر اینالسٹ ہیں اور ملکی غیر ملکی حالات پہ ان کی خاصی نظر ہوتی ہے. ان کا پوائنٹ ابھی بھی سنتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں جو نیچرلی پیش آنے والی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ براہ راست اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. گل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ایک تقریب کے دوران جس میں انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کوئی طاقتور نہیں ہے، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا اور کہا کہ ایک صاحب کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، پھر وہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے. پھر کل رات ان سے منسوب کچھ خبریں جہاں وہ صحافیوں سے محو گفتگو تھے انفارملی، وہ بھی رپورٹ ہوئی اور پھر آج اس کی وضاحت بھی آ گئی. تو یہ جو سیریز آف ایونٹ بنی ہے نیچرلی ڈیفینیٹلی ہم اس کو انڈورس تو نہیں کر سکتے، نہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن ویریفیکیشن یوں ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کا اعلان ہی آتا ہے سامنے کہ یہ ایسی بات نہیں ہوئی. البتہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ سارا جو سیریز آف ایونٹ ہے یہ از ناٹ اٹ سفیشینٹ انف جس کی وجہ سے آبجیکشنز کو مزید ہم اسٹرینتھن ہوتا دیکھتے ہیں. گل صاحب بلا شبہ جو شکوک ہے وہ مزید پختہ ہوتے جا رہے ہیں. اول تو بات یہ دیکھیں جی کہ جج نہیں بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں، اور خود کھوسا صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو قانون کو دیکھتے ہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ قانون اندھا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ عدالتی فیصلوں سے بہتری کی بجائے ہیجان پیدا ہوتا ہے. ہماری عدلیہ کے بیشتر فیصلے انفارچونیٹلی متنازع رہے ہیں، ان پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. اب سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیشتر فیصلے متنازع کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان پر اتنا شدید رد عمل کیوں آتا ہے؟ مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت،
भट्टो साहब का फांसी केस, 2 वज़ीर आज़म को घर भेजना, जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला, ये सब फैसले और नवाज शरीफ केस, ये सब फैसले ऑब्वियसली मुतनाज़ा रहे हैं। इन फैसलों के हमेशा मुल्क की सियासत पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब हुए, जो शायद फैसला करते हुए दुरुस्त लगता है, लेकिन जो इनके आफ्टर इफेक्ट है वो अच्छे नहीं निकलते। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे फैसले करते वक्त क्या फिर नजरिया जरूरत को सामने रखना चाहिए, हालातों वाक़ियात को मद्देनजर रखना चाहिए? अदालतों के लिए ये इंतहाई मुश्किल है कि वो नजरिया जरूरत को सामने रखे तो लोग नहीं मानते, और अगर नजरिया जरूरत को सामने नहीं रखते तो भी लोग नहीं मानते। लेकिन ये कहना कि जजों को हालातों वाक़ियात को मद्देनजर रखकर फैसले देना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह मुमकिन हो सकता है। लेकिन यह दुरुस्त है कि अदालती फैसलों ने हमेशा सियासत का रुख तब्दील किया है, इसलिए जब भी कोई ऐसा फैसला आता है तो अवाम की तशवीश बढ़ जाती है और राय आमा मुनक़सिम होती है। नवाज शरीफ के फैसले पे आज तक राय आमा मुनक़सिम है, वोट बैंक तक तकसीम हो चुका है, क्योंकि फैसलों का जो बार होता है ना, उसका जो असरात होते हैं उनसे निमटना आसान नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं गौहर साहब, बहुत सीनियर दानिश्वर हैं, बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं और बहुत गहरी नज़र है इनकी पूरे सियासत पे और हालात पे। हुमायूं गौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप फैसला तफसीली आ गया है, जनरल मुशर्रफ को सजा के हवाले से खास से सख्त रिमार्क्स आए कोर्ट की जानिब से, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये जो इदारों के आमने सामने आने की बात की जा रही थी, आज तफसीली फैसले के बाद इसमें मजीद आप समझते हैं कि ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, मामला तो बढ़ेगा आगे, अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद मुझे तो अभी अंदिया से कोई अच्छी नहीं थी नहीं, यही था अंग्रेजों को अभी तक कॉपी करते हैं। तो हमारी तो जजेस क्या है, ये ब्रीफलेस लॉयर्स ही है ना जो जजेस बनते हैं, इनका नाम भी सुना होता है पहले। अच्छा, क्या हुमायूं गौहर साहब, ये इसलिए है कि एक जब प्राइम मिनिस्टर का केस चलता है तो हमारी फीलिंग डिफरेंट होती है, और एक एक्स प्रेसिडेंट का, एक्स आर्मी चीफ का केस चलता है तो एक अलग ही वाइब आती है, फिर हम आइन और कानून के साथ खड़े नहीं होते। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को दूध में नहीं डुलाता। दूसरा, हर केस की नौयत अलग होती है, इस केस की नौयत अलग है। प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, वो मेरा गलत केस था, बड़ा गलत फैसला है, और चाहे वो नवाज शरीफ का था, ये सारे अलग अलग केसेस थे। लेकिन उससे चार्जेस तो देखें, नवाज शरीफ ने तो लूट मार की थी, उसने बहुत सदाकत की था, तो मैं कैसे खिलाफ हो सकता हूँ? मगर आप देखिए नतीजों को कि एक कन्विक्टेड, उनका कन्विक्टेड, उसको तो उठा के इन्होंने लंदन भेज दिया, ये सिर्फ अदलिया ने भेजा है, और एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह वगैरह, उसके ऊपर आपने सजा सुना दी है। तो आपके ख्याल में फौज में किसी तरह तो होते हैं मुदाखलत, किसी तरह तो कूट-ए-साज होते हैं। आप आर्मी को प्रोवोक करें, और वो हुई है। बहुत शुक्रिया हुमायूं गौहर साहब, एक्चुअली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपकी वैलिड ओपिनियन आपने दी, बहुत शुक्रिया। हुमायूं गौहर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, वक्त की कमी है इसलिए उनसे कोई तफसीली बात नहीं हो सकी। आज के लिए इतना ही है, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार के आदमी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।